آپ کا بچہ موبائل چھیننے پر روتا ہے؟ نہیں، یہ عام عادت نہیں ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سائمہ سکندر اور آج میں آپ کو اسکرین ایڈکشن کے بارے میں انفارمیشن بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسکرین ایڈکشن کیا ہے۔ آپ کا بچہ سارا دن موبائل دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے موبائل چھینا اور وہ چیخنے لگ گیا، چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کھانا کم کھا رہا ہے، رات کو سوتا بھی پراپر نہیں ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کا بچہ اسکرین ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسکرین ایڈکشن کے کچھ خطرناک اثرات بتاؤں گی۔ سب سے پہلا اور بہت اہم خطرہ ہے وہ ہے اسپیچ ڈیلے۔ یہ عام طور پر ان بچوں میں ہوتا ہے جن کی عمر 2 سال سے کم ہوتی ہے۔ اب اس کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے ضرور اچھے سے سننے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اگر آپ نے بچے سے بات کر رہے ہیں، آپ کا بچہ 2 سال سے کم ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، سو دس از دا فرسٹ سائن آف اسپیچ ڈیلے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسے کچھ ورڈز بولے ہیں، آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، آپ نے اس کو بلایا ہے، آواز دی ہے اور وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہا ہے پراپر۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو اسٹیمرنگ محسوس ہو رہی ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ہکلاہٹ، ایک ورڈز کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ سو یہ سائنز ہیں کچھ اسپیچ ڈیلے کے، اور یہ بچوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہی صرف اسکرین ایڈکشن سے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے، وہ ان کی باڈی کے اندر کچھ بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر چڑچڑا پن ہونا، بہت اریٹیبل ہوگا آپ کا بچہ، بہت ضدی ہو جائے گا، غصہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکے گا، چیخیں مار رہا ہوگا، اور جب آپ اس سے کوئی بھی حکم دیں، کوئی بات کریں، تو آگے سے اس کا جو فرسٹریشن لیول ہے، جو کنٹرول ہے، وہ بچے کا کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فوکس بھی کم ہو گیا ہر چیز پر۔ تو یہ کچھ بہت ہی سیویئر اور خطرناک قسم کے بیہیویئرل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں آپ کے بچے کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو بہت ہی غور سے اور سمجھداری سے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے آپ کے بچے کی نیند خراب ہو جانا، سلیپ ڈسٹربنس ہونا۔ اب سلیپ ڈسٹربنس کیسے ہوگی کہ آپ کا بچہ جب فون بہت دیکھتا ہے تو obviously رات کو بھی وہ فون ہی دیکھتا رہے گا، تو نیند تو اس کو رات کو آئے گی نہیں۔ جب باڈی میں میلاٹونن کی کوانٹٹی کم ہونا شروع ہوگی تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ بچہ دن میں بھی سست ہوگا، موڈ اس کا اچھا نہیں ہوگا، بالکل ہی بے سدھ سا ڈے گزارے گا، نہ کوئی فوکس، نہ کوئی لذت اس دن میں۔ اس طرح آپ کے بچے کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایون آپ ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اور ہم اگر رات کو موبائل بیڈ پر لے کر بیٹھے رہیں، ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ سو بچوں کا بھی سیم یہی میکانزم ہے، ان کی باڈی میں کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے نا۔ سو یہ جو چیز ہے نا، سلیپ ڈسٹربنس، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے بچوں میں اور بھی کچھ فزیکل افیکٹس دیکھیں گے آپ بچوں میں نا، جیسے فار ایگزامپل آپ کے بچے نے باہر نکلنا کم کر دیا، دوستوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، کھیلنے کودنے نہیں جاتا، اچھا اسکول کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ ہی نہیں لے رہا ہے، وہ پارٹیسپیشنز کم ہو گئی ہیں۔ آپ کسی فیملی گیدرنگ میں گئے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ باقی بچوں کے ساتھ مطلب پارٹیسپیشن نہیں ہے، بالکل نو سوشلزم ہے، سوشل ہی نہیں ہو رہا آپ کا بچہ، باقی بچوں کے ساتھ کھیل کود نہیں رہا، بالکل ہی جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ سا بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے اور بھی کچھ فزیکل افیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ سارا دن ایک ہی پوسچر میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ پوسچر ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر بچوں میں اسکولیوسس ہوتی ہے، لارڈوسس ہوتی ہیں، یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آئیز میں اکثر انفیکشن ہوتا ہے ان بچوں میں جو بہت زیادہ اسکرین ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے، دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے بچوں کی بہت زیادہ۔ سو یہ کچھ بڑے ہی خطرناک، ابھی تو میں نے کم آپ سے ڈسکس کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سے خطرناک اثرات ہوتے ہیں بچوں میں اسکرین ٹائم سے۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو ان سے تھوڑا سا بچا سکتے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے کھانے کے دوران بچوں کو موبائل یوز نہیں کرانا۔ وہی بات ہے کہ فیملی ٹائم دینا ہے، ڈائننگ ٹیبل میں دسترخوان میں بیٹھ کر آپ سب مل کر کھانا کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے سے، سارے دن کی پرابلمز ڈسکس کرنے سے بچے جو ہیں وہ موبائل کا یوزج کم کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ٹپ یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ریپلیس کرنا ہے، بالکل اس کو روک نہیں دینا ہے۔ اگر آپ ایک دم سے بچے سے چھین لیں گے موبائل تو وہ تو ضدی ہو جائے گا، وہ رونا شروع
کر دے گا. تو ہم نے بچے کو روکنا نہیں ہے, ہم نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. ہم ڈسٹریکشن نہیں دیں گے, ہم ریپلیسمنٹ دیں گے بچے کو. وہ کیسے دیں گے کہ آپ اس کی لائف میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں. فار ایگزامپل آپ بچوں کے لیے اچھے سے کریون کلرز اور ڈرائنگ وغیرہ لے آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بچہ آپ کا پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ فار ایگزامپل بیٹیاں آپ کی تو کچن یوٹینسلز ہوتے ہیں, آٹا گوندنے کی طرف لے کر آئیں. آٹا گوندتی ہیں بچیاں, اور کچن یوٹینسلز میں چمچ, ان چیزوں سے بڑا اچھا کھیلتے ہیں بچے. اور اس کے علاوہ آج کل لیگوز ہوتے ہیں, بلاکس ہوتے ہیں, اس سے آپ کے بچے کا فوکس بہتر ڈیولپ ہوتا ہے. آپ یہ چیزیں لا سکتے ہیں. کچھ سٹیکرز ہوتے ہیں بچوں کے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی بچے بڑے مطلب ان کا فوکس بہتر ہوتا ہے, ان کا آئی کیو امپروو ہو جاتا ہے, چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے انہیں. تو بس بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ایک دم سے بند نہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز, آپ کو ریپلیسمنٹ دینی پڑے گی کوئی نہ کوئی. پھر اسی ریپلیسمنٹ کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے آؤٹ ڈور وزٹس ضرور رکھنے ہیں. آپ ڈیلی شام کے ٹائم پارکس میں لے کر جائیں بچوں کو, سائیکلنگ کی عادت کرائیں, ان کو کرکٹ, فٹ بال, ان چیزوں کی طرف لائیں. آپ کے بیٹے ہیں تو, اور اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کی مطلب لائف سے ریلیٹڈ جو ان کو پسند ہے ان چیزوں کی طرف آپ لے کر آئیں. پیرنٹس کا جو ہے نا اس میں انوالومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں خاص طور پر اپنے مریضوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو فار ایگزامپل آپ اسکول بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہیں سے آگے آپ نے اس کو کہیں ٹیوشن میں ڈال دیا, سپارے کے لیے قاری صاحب کے پاس ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کوئی ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی فٹ بال ہو گیا, سائیکلنگ ہو گئی. تو اس طرح بچے کا ٹائم ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے. تو اسکرین ٹائم تو تھوڑا ہی بچ جائے گا نا, پھر آپ کا بچہ تو اور چیزوں میں انگیج ہو جائے گا. جب انگیجمنٹ ہم زیادہ کریں گے تو obviously اسکرین ٹائم کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کا بچہ رات کو سو رہا ہو تو آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے موبائل ان سے چھین لینا ہے. موبائل نہیں دینا آپ نے انہیں, اور لائٹیں بند کر دیں. سٹوری ٹیلنگ کی عادت ڈالیں آپ, وہ اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر بچوں کو نیند آ جاتی ہے. کام انوائرمنٹ ہوگا, اندھیرا ہوگا, سٹوری ٹیلنگ ہوگی, تھوڑی بہت نو ہاؤ مطلب نالج دیں آپ, ان کا آئی کیو امپروو کریں, یہ بھی اچھی چیز ہے. اس سے اسکرین ٹائم کم ہوتا ہے. اور سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. پیرنٹس رول ماڈل ہیں. اگر آپ دن رات ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, ان چیزوں پہ انڈلج رہیں گے تو آپ کا بچہ آپ ہی کی جیسا بنے گا, آپ کو کاپی کرے گا. آپ جتنا موبائل یوز کریں گے آپ کا بچہ بھی موبائل یوز کرے گا. اگر آپ لوگ اپنا موبائل ٹائم کم کریں گے تو آپ کے بچوں کا بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. تو یہ کچھ آپ کے لیے پریکٹیکل ٹپس تھی. آئی ہوپ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.